امام رازی 865 تا 925 عیسوی۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے مسلم سائنسدان ابو بکر بن رازی ہیں۔ امام رازی ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے رازی مشہور ہوئے۔ آپ کو بھی پڑھنے لکھنے اور نئے نئے علوم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ ایک عالم یعنی اسلامک اسکالر، طبیب یعنی ڈاکٹر، فلسفی یعنی فلاسفر، ماہر نجوم یعنی اسٹرالوجسٹ اور کیمیا دان یعنی کیمسٹ تھے۔ یہ جانلوس العرب کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ پہلے اپنے آبائی شہر رے اور پھر عراق کے بعد بغداد میں سرکاری ہسپتالوں کے انچارج رہے۔ میڈیکل میں آپ نے اپنے وقت میں جتنی ترقی ہوئی تھی ان سب کو اکٹھا کیا اور اس کام کی وجہ سے آپ کو بہت شہرت ملی۔ ان کو طب یعنی میڈیکل کا امام کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، دنیا کی تاریخ میں جہاں بہت سے طبیبوں کا نام آتا ہے، وہاں محمد بن زکریا رازی کا نام طب علم کے امام کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ جب زندگی کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو کیمیاگری کے فن کو اپنا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ کیمیاگری الکیمی کی بدولت وہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر کے بہت جلد امیر اور دولت مند انسان بن جائیں گے۔ کیمیاگری یعنی کہ الکیمی کے جو طریقے اس زمانے میں مشہور تھے، ان میں مختلف جڑی بوٹیوں کو ملا کر دنوں بلکہ مہینوں تک دھات کو آگ پر رکھنا پڑتا تھا۔ زکریا رازی نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے حصول کے لیے انہیں دوا فروشوں کی دکانوں پر جانا پڑتا تھا۔ اس سلسلے میں ان کی ایک دوا فروش سے دوستی ہو گئی، چنانچہ وہ فرصت کے لمحات میں عموماً اس کی دکان پر بیٹھ جاتے۔ اس سے ان میں رفتہ رفتہ طب کے علم میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک دن کیمیاگری کے شوق میں آنکھ کو پھونکے مارتے ان کی آنکھیں جھلس گئیں۔ علاج کے لیے ایک طبیب کے پاس گئے۔ طبیب نے علاج کے لیے اچھی خاصی فیس طلب کی۔ اس وقت رازی کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اصل کیمیاگری تو یہ ہے، نہ کہ وہ جس میں اب تک وہ سر کھپا رہے تھے۔ چنانچہ رازی نے اپنی توجہ میڈیکل فیلڈ کی تحصیل میں صرف کر دی۔ پیارے بچوں، امام رازی طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہو گئے۔ وہ ایک ذہین انسان تھے اور اس لیے طب میں انہوں نے کمال حاصل کیا۔ وہ اپنے وقت کے ایکسپرٹ بن گئے۔ بغداد میں اس وقت فردوس الحکمت کا نامور مصنف علی بن تبری بقیت حیات تھا۔ رازی نے اس بزرگ استاد سے طب کے تمام رموز سیکھے اور بڑی محنت سے اس میں کمال حاصل کیا۔ 908 عیسوی میں بغداد کے مرکزی شفا خانے میں، جو اس زمانے میں عالم اسلام کا سب سے بڑا شفا خانہ تھا، انہیں اعلیٰ افسر کا عہدہ پیش کیا گیا، جہاں وہ 17 برس تک کام کرتے رہے۔ یہ عرصہ انہوں نے طبی تحقیق اور تصنیف و تالیف میں گزارا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ زکریا رازی پہلے آپٹومیٹرسٹ بھی تھے، جس نے بصارت، فکر اور تحقیقی نماک سے نتیجہ اخذ کیا کہ آنکھ کی پتلی روشنی ملنے پر رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ الرازی نے چیچک پر دنیا کی پہلی کتاب الجدری والحسبہ لکھی، جس میں انہوں نے چیچک اور خسرے میں فرق بتلایا۔ وہ ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ کے طریقے کو انٹروڈیوس کرنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے عملے جراحی یعنی سرجن کے لیے ایک خاص آلہ نشتر بنایا تھا۔ انہوں نے ادویہ کے درست وزن کے لیے میزان طبی ایجاد کیا۔ یہ ایسا ترازو ہے جس سے چھوٹے سے چھوٹا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ امام رازی نے اس دوران تمام وقت اپنی ریسرچ میں گزارا اور مشہور کتاب حاوی لکھی۔ حاوی میں ان تمام سائنسدانوں کی تحقیقات کو اکٹھا کیا گیا جو امام رازی سے پہلے میڈیکل فیلڈ میں کام کر چکے تھے۔ رازی کی کتابیں 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں بڑی مستند یعنی اتھینٹک تصور کی جاتی تھیں۔ ان کی تراجم لاطینی زبان میں کیے گئے اور یورپ کی یونیورسٹیز میں بطور سلیبس پڑھائی جاتی رہیں۔ امام رازی 925 عیسوی میں 61 سال کی عمر میں اپنے آبائی شہر رے میں وفات پا گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھے امام زکریا الرازی، جن کو اتنا اونچا مقام اس لیے ملا کیونکہ آپ علم سے محبت کرتے تھے، اور جو لوگ علم کو اپنا شوق بناتے ہیں ان کو وقت صدیوں تک زندہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صدیوں بعد بھی ان کا نام اور کام زندہ ہے۔